السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی پریشانیوں کو دور کر دینے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر، جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر تا قیامت تک۔ یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہمارے بیچ چل رہا ہے، گزر رہا ہے، اور اس کے گھنٹے اس کے لمحوں کی طرح گزر رہے ہیں، ہاتھ سے ریت کی طرح پسلتا چلا جا رہا ہے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ کل وہ وقت تھا کہ جب ہم اس مہینے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، یا پھر اس کی آمد کا چاند دیکھ رہے تھے۔ اب ایک وہ وقت آ گیا ہے کہ قریب ہے کہ اس کے گزرنے کا اور اس کی رخصت کا ہم چاند دیکھیں۔ یہ اپنا بوریا بستر سب سمیٹ چکا ہے، اور یہ لمحات، یہ برکات کے لمحات، یہ رحمتوں کے لمحات، یہ مغفرت کے لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ یہ لمحات، یہ رمضان کے لمحے کسی کا انتظار نہیں کرتے، کسی غفلت میں پڑے ہوئے کا، کسی بیٹھے ہوئے کو نہیں اٹھاتے، کسی سوئے ہوئے کو نہیں جگاتے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس کے لیے اپنے لیے جمع کر لیا ہے، اس رمضان کے گزرے ہوئے ایام کے اندر اپنے لیے آخرت کے لیے توشہ جمع کر لیا ہے، اور اس کے اندر کما لیا ہے، اور اس کے اندر محنت کر کے جمع کر لیا ہے، وہ تو یقینی طور پر فائدے میں ہیں۔ اور جنہوں نے یہ اوقات، یہ وقت بس یوں ہی غفلتوں میں گزار دیا، بس وہ نقصان اور خسارے میں ہیں۔ بس ضرورت یہ ہے کہ یہ آنے والے چند دن گزشتہ دنوں کے مقابلے میں چند ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو رمضان المبارک کے پورے ایام کو ہی چند دن شمار کیا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن جو اللہ نے تمہیں عطا کیے تھے، سیزن کے دن عطا کیے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دن رات اس کے اندر کما حقہ، جیسے اس کے اندر محنت کرنی چاہیے ویسے اپنے آپ کو صرف کر دیتے، اپنے آپ کو لگا دیتے، لیکن غفلتوں کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے، اور جس طرح آتا ہے وقت آگے چلا جاتا ہے، انسان وہیں کا وہیں سوچتا رہ جاتا ہے۔ غفلت انسان پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اصل اعتبار العبرۃ للخواتین، اصل اعتبار جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ خاتمے کا ہے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کس کیفیت کے ساتھ شروع کرا تھا، کیا آپ کے اعمال کی حالت تھی، اصل یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کا مہینہ کس کیفیت کے ساتھ ختم کرتے ہیں، کیا آپ کی کیفیت ہے، کیا آپ نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اس مہینے کے اندر عبادت کی،
کثرت سے عبادت کرنے کی، اور خصوصاً آخری عشرے کے اندر یہ جو ایام چل رہے ہیں اس کے اندر عبادت کرنے کی خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو ترغیب دلائی، امت مسلمہ کو، اپنے صحابہ کو ترغیب دلائی ہے، اور اس کے اندر غفلت سے گزارنے والوں کے لیے وعید بھی بیان کی ہے، انہیں ڈرایا ہے، انہیں بتایا ہے کہ اگر یہ اوقات اسی طرح غفلت کے ساتھ گزر گئے اور ان کے اوپر دھیان نہیں دیا تو پھر بڑی وعید ہے۔ سمرہ بن جندب کی حدیث بارہا ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے اور اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے ہیں اور خلاف معمول ممبر کے ہر پائدان پر قدم رکھتے ہوئے اور فرما رہے ہیں آمین، اور پھر دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کیا بات، آپ کا یہ خلاف معمول عمل ہم نے دیکھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جبریل نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے ان پر آمین کہا ہے، ان میں سے ایک بد دعا وہ یہی رمضان المبارک کے تعلق سے ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اس کے اندر عبادت کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کر کے اور اپنے آپ کو عبادتوں میں صرف کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مغفور نہ کروا لے، اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے پھٹکارا جائے۔ تو اگر یہ مہینہ ہم نے اس کے حق کے مطابق ادا نہیں کیا، اب جتنا وقت ہے اس وقت کا استعمال کریں، اس وقت کو جتنا ہو سکے اس کے اندر جستجو کریں، کوششیں کریں کہ کسی طرح نیکیوں میں ہم سبقت لے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنی متوجہ کی جگہ تلاش کر رکھی ہے، اپنی مشغولیت کی جگہ، ہر ایک کہیں نہ کہیں مصروف ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی مصروفیت تلاش کر رکھی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی طرف بڑھو، تم اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا لو، بھلائیوں میں لگا لو۔ ہر ایک نے اپنے لیے مشغلے تلاش کر رکھے ہیں، تم نے کون سا مشغلہ تلاش کرا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم فرما رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ مسابقہ، کمپٹیشن کا مہینہ ہے یہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکیوں میں کمپٹیشن کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھے، کون زیادہ نیکیاں حاصل کر لے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم کہیں پر بھی ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو جمع کر لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے۔ تم اپنے مشغلوں کے اوپر غور کرو، کیا ہے تمہارے مشغلے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے رمضان کے اندر بھی میسج، دین کا میسج آیا واٹس ایپ پر اور میں نے واٹس ایپ کا وہ دین کا میسج کھولا، کہیں انسٹاگرام کھل گیا، کہیں فیس بک کھل گیا، اور بس وہ میسج تو ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد ہم نے اسکرول کرنا شروع کرا، انگلیوں کو پھیرنا شروع کرا، اور اس کے نیچے اور اس کے نیچے اور اس کے نیچے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم دیکھتے چلے گئے۔ وقت کس طرح گزر گیا، کچھ لمحات کا سوچا کہ کچھ لمحے کے لیے خالی میسج اس کو دیکھ لیں، اور اس میسج کے دیکھنے میں جس کے لیے کچھ لمحے صرف ہونے تھے، لیکن وہ مصیبت جو بنی ہوئی ہے، جنجال آفت جو ہماری مشغولیت کا چیز ہے، جس کے بنا جان نکلتی ہے ہماری، 1 منٹ ذرا سا دائیں بائیں اگر ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے انسان، کا ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے، کہاں گیا میرا موبائل، کہاں گیا میرا موبائل، اور وہ صرف ایک میسج کے دیکھنے پر گھنٹوں غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بنا گزر گیا، وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بنا گزر گیا، جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا دل میں، جس وقت اللہ کا خیال نہیں آیا دل میں،
وہ حسرت کا مقام ہوگا، کل قیامت والے دن اس پر حسرت ہوگی۔ ایک تابعی کا قول ہے، ذہن سے نام نکل گیا، کہتے ہیں محنت کا اعتبار نہیں ہے، قبولیت کا اعتبار ہے۔ اصل یہ چیز نہیں ہے کہ ہم محنت کتنی کر رہے ہیں کسی کام، اصل یہ ہے کہ وہ مقبول کتنا ہے۔ نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اس کے اوپر تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ان کے دل لرز رہے ہیں کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو رد نہ کر دے، اس عبادت کو یہ ہماری عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اس کو اونچا کر رہے تھے، تو کیا زبان پر تھا ان کے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے تو اس کو قبول کر لے کہ یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل اعتبار اس کا نہیں ہے کہ محنت کا، بلکہ اصل اعتبار قبولیت کا ہے، اور اعتبار بدن سے نکلنے والے عمل کا نہیں ہے، بلکہ دل کی طہارت کا ہے کہ تمہارا دل کتنا زیادہ پاک صاف ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کام نہ آئے مال اور اولاد، لیکن کام آنے والا ہے صرف کیا چیز؟ اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا صحت مند دل لے کر آئے گا۔ یہ دل کی پاکیزگی، یہ ایمان کہ دل کے اندر یہی مہینہ ہے، تقوی حاصل کرو، تقوی کے لیے یہ روزے بنائے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، یہی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی دل کی ہی صفائی کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے۔ قد افلح من زکاہا، پاک کامیاب ہو گیا جس نے صفائی کر لی، طہارت کر لی۔ کس چیز کی؟ گھر کی نہیں بلکہ دل کی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے ملیا میٹ کر دیا، برباد کر لیا اپنے دل کو، وہ برباد ہو گیا۔ تو اگر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بھی ہمارے دل کے اندر وہ طہارت پیدا نہیں ہو رہی، وہ اللہ کا خشیت، وہ خوف نہیں پیدا ہو رہا، ہمارے دل نہیں لرز رہے، تو پھر ہمارے ایمان کی کیا حالت؟ تو کہتے ہیں کہ اصل اعتبار محنت کا نہیں ہے بلکہ قبولیت کا ہے، اور اعتبار جو ہے وہ بدن سے نکلنے والے اعمال کا نہیں ہے بلکہ دل کی طہارت کا ہے۔ کتنے ہی جاگنے والے، کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان سے سونے والے بہتر ہیں، کیونکہ جاگنے والوں کے دل گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور سونے والوں کے بعض ایسے سونے والے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی خشیت کتنی ہمارے اندر ہے، اپنی صفائی کتنی کری ہے، اپنے معاملات کو کتنا درست کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے رمضان کے اندر کوئی چیز شروع کری، کوئی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگایا، اور رمضان گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی لپیٹ کے رکھ دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیشگی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، تم اس شخص کی طرح مت ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا، رات کو نماز پڑھا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، تراویح پڑھا کرتا تھا، اور پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے لیے گڑ گڑانا، اس کے لیے قیام کرنا، یہ ہمیشگی کے اعتبار سے ہے، وقتی طور پر نہیں ہے، عارضی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہمیشہ ہے،
عارضی نہیں ہیں، وقت محدود ہے، سانسیں لمیٹڈ ہیں، یہ تمہاری روزی، یہ رزق، یہ لمیٹڈ ہے، ایک وقت کے لیے اس کو ٹاپ اپ کیا گیا ہے، بس سنگل ٹاپ اپ، اس کا ریچارج نہیں ہونے والا، تمہاری سانسوں کا ریچارج نہیں ہونے والا، تمہاری زندگی کا ریچارج نہیں ہونے والا، زندگی یہ ختم ہو جانے والی ہے، تمہاری یہ سانسیں ختم ہو جانے والی ہیں، ان کا ریچارج نہیں ہوگا، بس تھوڑا سا وقت ہے، پتہ نہیں یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں یہ لمحات تمہاری زندگی کے آخری لمحات ہوں، تو اس وقت کو غنیمت سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرمانبرداری کے اندر، اس کی فرمانبرداری میں لگا دو، صرف کر دو۔ کتنا غریب ہے یہ انسان کہ اس کے پاس سب کچھ محدود ہے اور یہ پھر بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، پھر بھی اپنے وقت کو دائیں بائیں ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اس وقت کا استعمال نہیں کر رہا، حالانکہ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قیامت کا سفر بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں، قیامت کا سفر بڑا طویل ہے، بس اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے، قیامت والے دن کی گرمی سے، اس کی تپش سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ گرمی کے دن کا روزہ لے لو، اپنے ساتھ گرمی کے دن کا روزہ لے لو، اور قبر کا اندھیرا، اس کے لیے اپنے ساتھ 2 رکعت نماز وہ لے لو۔ یہ راتوں کو تمہارا اندھیروں میں اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ تمہاری قبر کے اندھیرے کو دور کرنے والا ہے۔ اپنے لیے توشہ لے لو، اپنی آخرت کے لیے، سفر کے لیے، اپنے لیے سامان سفر لے لو۔ آخرت کی گھبراہٹ، فرماتے ہیں کہ آخرت کی گھبراہٹ کے لیے، اس قیامت والے دن کی جو ہولناکی ہے، اس کی گھبراہٹ ہے، اس کے لیے چھپ کر صدقہ دینا، چھپ کر صدقہ دے دو تاکہ وہ اس کے لیے سامان ہو جائے، اس کے لیے توشہ تیار کر لو۔ تو بس یہ وقت ہے کہ ہم نیکیوں میں اپنے آپ کو صرف کر دیں، خوب صدقات و خیرات کے اندر، بھلائیوں کے اندر جتنا ہو سکے فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں اپنے آپ کو صرف کریں، بھلائیوں میں اپنے آپ کو لگائیں، جو نیکی بھی اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ذکر میں بالکل مشغول رکھیں، درود سے، خصوصاً جمعے کے دن درود کی فضیلت بیان کی گئی، اور درود وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، تو کثرت سے اپنی زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں وہ ہم کرتے رہیں لگاتار۔ یہ سفر جو قیامت کا سفر ہے بڑا طویل ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب نے اس کو سمجھا تھا، تو اس کی فکر ان کے ساتھ تھی۔ عنب بن قیس، ان سے کہا ان لوگوں نے کہ حضرت کیا بات ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس بڑھاپے میں اگر روزہ رکھیں گے تو کمزوری ہو جائے گی، روزہ نہ رکھیں، بڑھاپے پر پہنچ گئے ہیں آپ، روزہ نہ رکھیں۔ کہنے لگے، بڑے گولڈن ورڈ ہیں، بڑے قیمتی الفاظ کہیں، اگر غور کریں تو بہت قیمتی بات انہوں نے کہی۔ کہنے لگے، میں ایک سفر کی تیاری کر رہا ہوں، میں ایک سفر کی تیاری کر رہا ہوں، اور اللہ کی طاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کی طاعت پر صبر اللہ کے عذاب پر صبر سے آسان ہے، اللہ کی طاعت پر صبر اللہ کے عذاب پر صبر سے آسان ہے۔ آج تکلیفیں محسوس ہو رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی دکھ جاتی ہیں، پیر بھی تھک جاتے ہیں، بعض ٹائم زبان پر ذکر کرتے کرتے زبان سوکھ جاتی ہے، لیکن اس پر صبر ہے، اس پر استقامت ہے، اور وہ صبر اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے عذاب پر انسان صبر کرے۔ اس دن ان تصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تم صبر کرو نہ کرو برابر ہے، آج چیخو چلاؤ جو چاہے کرو، کل یہی جواب ملنے والا ہے۔ تو اس دن عذاب پر انسان صبر کرے، اس سے بہتر ہے اللہ کی فرما برداری پر جم جائے، اس پر صبر کر لے۔
مال کو خرچ کرتے ہوئے دل بڑا غمزدہ ہو رہا ہے، مال کی محبت سینے میں ہے، صبر کرو اس پر۔ اور وہی حدیث پر واپس آتا ہوں، اور معاملات پر صبر کی ضرورت ہے، خصوصاً اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم سمجھتے رہیں لو جی ہماری عبادت، ہم نے تو میاں بڑی عبادت کر لی، اور اتنے قرآن ہم نے ختم کر لیے، اتنا صدقات و خیرات کر لیا، اتنی بھلائی کے کام کر لیے، اتنی نیکی کے کام کر لیے، لو جی لو ہم تو بڑے دیندار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، فلاں کو دیکھو، فلاں نے تو یہ بھی نہیں کیا، فلاں نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ میاں فلاں تو جب تراویح میں بیٹھتے تھے تو میاں بیٹھ جاتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے امام کے ساتھ، چلو بھائی بیٹھے رہو کوئی بات نہیں، آخر میں رکوع میں جڑ جائیں گے، رکعت ہو جائے گی۔ ہم نے تو شروع سے کھڑے ہوئے، اپنے آپ کو بالکل صرف کیا، صبر کرا، تو ہم تو بس اللہ کے مقبول ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی غور کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، جس میں اس رمضان کے تعلق سے وعید بیان کی کہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کروا لے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے پھٹکارا گیا ہے۔ اسی کے اندر ہے کہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دو کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے پھٹکار دیا جائے، اس پر بھی اللہ کا غضب نازل ہو۔ ذرا اپنا محاسبہ تو کرو، غور تو کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو ذکر فرما رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے کہ اس کی عبادت کے ماں سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، اگر وہ تمہیں ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں، بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے ذکر کیا، یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ میاں سٹیا جاتا ہے دماغ، بات پہ غصہ آتا ہے، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، بچے والی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بیماری بڑھ جاتی ہے، کبھی کھانسی اور کبھی پیشاب پخانے کا نہیں رہتا، بڑھاپے کی حالت سخت ہوتی ہے، تو خصوصاً ذکر کیا کہ بڑھاپے کو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو اف بھی مت کرو، یہ کیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا کر دیا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، مت جھڑکو ان کو، وقل لہما قولا کریما، ان سے قول کریم بہت نرم مزاجی سے بات کرو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جیسے ایک ایسا مالک جو بہت زیادہ سخت مزاج ہو، بہت زیادہ غصے والا ہو، اس سے اس کا غلام اپنے آقا سے اس طرح جیسے تھر تھر کانپتا ہے، جیسے ڈرتا ہے، ایسی کیفیت تمہاری ہونی چاہیے اپنے والدین کے سامنے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس انداز سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے آگے تمہارے کندھے جھکے رہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ ان سے ایسے ہی ان پر اپنی محبتیں، اپنی رحمتیں نچھاور کر دے، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحمت کا اور محبت کا معاملہ کیا تھا، یہ اللہ تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی رحمت اور محبت کا معاملہ فرما دے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا غور کریں، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں باپ کی کسی بات پر ہم نے انہیں گھور کر دیکھا ہو، کتنی بار ان کے اوپر آواز بلند کی ہو، بحث کرتے ہوئے ان کے اوپر ہم چلا دیے ہوں، انہیں بے وقوف سمجھا ہو، انہیں کم عقل سمجھا ہو، زندگی کے تجربے کے اعتبار سے کہ تمہیں کیا پتا آج کل کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا یہ کام کیسے ہوتا ہے، تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے،
تم پرانے زمانے کے ہو، آج کل وقت بدل گیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اگر ایسا ہے، ماں باپ تو معاف کر دیتے ہیں، ماں باپ تو پھر بھی درگزر کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ پورے رمضان خوب دبا کے عبادت کر لے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا، وہ آخرت میں وہ آخرکار رحمت سے پھٹکارا ہی گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاس سب سے پہلے انسان پہنچ کر کہ امی جان، ابو جان، آپ اگر راضی نہ ہوئے تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی، امی جان مجھے معاف کر دیجئے، امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے درگزر کا معاملہ کر دیجئے، ان کے ساتھ دنیا میں ہی ان کے ساتھ معاملہ اپنا درست کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیتوں کے ساتھ ساتھ فرما رہا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم، وہ رب جانتا ہے تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے من میں کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیکوکار ہو تو اس کو بھی پلٹ پلٹ کر معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تم اندر سے نیک ہو، اندر تمہارے اندر سوالیات ہے، بھلائی ہے، لیکن انسانی مزاج ہے، اس ایک وقت غصہ آ گیا، ایک وقت زبان سے کچھ نکل گیا، بے ادبی ہو گئی والدین کے ساتھ، وہ جانتا ہے تمہارے لیے پلٹنے کا موقع ہے، توبہ کرو، فوراً اپنے والدین کو جیسے یہ احساس ہو فوراً پلٹ جاؤ، فوراً معافی مانگو، ورنہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ بظاہر دیکھنے میں کتنے تم عابد اور پرہیزگار نظر آؤ گے، لیکن اللہ کے مردود رہو گے اگر ماں باپ تمہارے پریشان ہیں، ماں باپ تمہارے ناراض ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس ناراضگی کی حالت میں ہی مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جن کے والدین جا چکے ہیں اب احساس ہو رہا ہے، اب خیال آ رہا ہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے۔ رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ان کے لیے جتنا ہو سکے ان کے لیے توبہ استغفار کرو، جتنا ہو سکے ان کے لیے صدقات و خیرات کرو، بھلائیوں میں ان کے لیے خوب کتنا ہو سکے۔ بچوں کی دعائیں والدین کے حق میں اور والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے جتنا ہو سکے بھلائی کے نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرو، ان کی طرف سے خوب صدقات و خیرات کرو۔ اور اسی طرح، بالکل اسی طرح رشتہ داروں کا معاملہ ہے۔ کیا فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ نسائی، احمد ان کی روایتوں میں ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ رات، شب قدر کی رات، جس کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ 23 گھنٹے کی عبادت کے بقدر ہے، اس سے بھی زائد، ایک گھنٹے کی عبادت 9 سال سے بھی زائد عبادت کے بقدر ہے، ایک رات کی عبادت 83 سال کچھ مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ وہ رات جس کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین، اس قرآن کو ہم لیلۃ المبارک میں ہم نے نازل فرمایا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کی روزیوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے نیک بختی اور بدبختی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے قدر کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کے تعلق سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر اس کو میں پاؤں تو کیا پڑھوں، کیا دعا کروں؟ تو فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنی اچھی دعا ہے، لیکن غور بھی تو کر لو، اس کو سمجھ بھی تو لو، کیا فرما رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے کہ معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ تو پسند کرتا ہے، ہم پسند نہیں کرتے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، یہ دعا بھی ہمارے لیے قبول نہیں ہوگی۔
ہم تو پسند کرتے ہی نہیں. ہمارے فلانے رشتہ دار میں اس وقت فلانی بات کہہ دی تھی، فلانے بھائی نے فلانی بات کہہ دی تھی، وہ دل پہ ایسی چوٹ لگی ہے، جا کے ایسا زخم لگا ہے، میاں سالوں گزر گئے، اس نے کئی بار معافی بھی مانگ لی. اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے معافی بھی مانگنے کی ان کو نہیں ہے شعور، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر گئے. تو یہاں ہے صبر، یہاں ہے صبر. تم معافی کو پسند کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، تم کیوں معافی کو پسند نہیں کرتے؟ تم بھی معاف کر دو، تم بھی درگزر کر دو. کہ نہیں جی اس نے بڑا دل دکھایا ہے، بڑا پریشان کیا ہے، بڑا میرے دل کے اندر بڑی آہیں میرے دل کی لی ہیں، اس نے بڑا مجھے ستایا ہے. اچھا کتنا ستایا ہے؟ ذرا اس کا کوئی پیمانہ ہے، کوئی ٹیسٹر ہے؟ چلو چیک کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کی محبوب ترین بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے کے صحابی، ان کی بیٹی تہمت لگائی گئی، تہمت لگائی گئی، بدکاری کی تہمت لگا دی ان کے نام پر، زبان سے بول دیا منافقین نے. ان کے مہکاوے میں مسلمان بھی آ گئے، کچھ بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان. اس میں سے ایک صحابی تھے مستح. یہ کون تھے؟ یہ رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ان کے گھر کا خرچہ، ان کے اوپر خرچہ ورچہ کون کرتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے نہیں کروں گا آج کے بعد اس کے اوپر خرچہ. ارے میری بیٹی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے زبان سے، آج کے بعد کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر، بند. تو ہمارا دل ہمارے رشتہ داروں نے جتنا دکھایا ہے اس سے زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی اور بیٹی کے بارے میں تہمت لگانے والوں نے جو حضرت ابو بکر کا دل دکھایا تھا، اس سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ یقیناً کم ہے. وہ بہت بڑی بات تھی، افق العظیم، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بہت بڑی تہمت تھی، بہت بڑی بات تھی. تو فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں خرچ کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیتیں نازل فرمائیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ معاف کر دے تو تم بھی معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. روتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں مجھے پسند ہے، اور پہلے جتنا معاملہ اس کے ساتھ تھا اس سے بڑھا دیا اور زیادہ کرنے لگے. ارے ہم نے کیوں بگاڑ کے رکھ رکھا ہے کتنے رشتہ داروں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا تھا کہ جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے وہ یہاں سے نکل جائے ہماری مجلس سے. ایک صحابی اٹھے اور چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد آ کے پھر دوبارہ بیٹھ گئے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی کیوں چلے گئے تھے، کیوں آ گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی خالہ سے قطع تعلق کر رکھا تھا، میں ان کے پاس گیا، ان سے معافی تلافی کری، میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے یہ ایسی بات کہی ہے. تو انہوں نے میرے لیے دعا کری، میں نے ان کے لیے دعا کری، اور میں ان سے اپنے معاملے کو درست کر کے آ کے بیٹھ گیا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں تم نے یہ اچھا کام کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس شخص کے جو اپنے رشتوں کو توڑا ہوا ہے اس کی عبادت اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اس کی عبادت مقبول نہیں ہوتی. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں ہم نے بڑی دینداری کے ساتھ گزار دیا ہے، وقت کو خرچ کر لیا ہے اور ہماری عبادتیں قبول ہی نہ ہو رہی ہوں. تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اور جس کا ہم نے دبا رکھا ہے وہ بیچارہ ناراض، کسی کا ورثہ دبا رکھا ہے، کسی کا ناجائز کچھ اور دبا رکھا ہے، تو اس کو ادا کر دو، اور جس نے تمہارا دبا رکھا ہے اسے معاف کر دو. اور ان رشتہ داریوں کو خالصاً اللہ کی خاطر جوڑ لو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ فرمایا ہے وَيُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ، وہ رشتوں کو توڑنے والے ہیں، زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں. تو ڈرو اللہ سے،
اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ کما حقہ جیسے ہم نے گزارنا چاہیے اس کے اصولوں کے ساتھ، اپنے اندر کی صفائی کے ساتھ، اپنے معاملات کی صفائی کے ساتھ، دل کی طہارت کے ساتھ اگر ہم نے نہیں گزارا تو وقت تو گزر جائے گا اور گزر رہا ہے، لیکن یہ وقت کبھی پلٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں یہ زندگی میں واپس یہ ایام پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ زندگی لمیٹڈ ہے، وہی بارہا میں عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، وقت کو غنیمت سمجھو۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، ابھی فیصلہ کرنا ہے، بس پکے سچے دل سے توبہ کر لے کہ اب تک جتنا معاملہ ہم نے خراب کر رکھا ہے، بگاڑ اپنی زبانوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے ہم نے جو بگاڑ کر رکھا ہے، بس وہ یہیں چھوڑ دیا ہے۔ اسی مسجد کے اندر ہم آئے ہیں، بس جمعے کے خطبے کے بعد جب مسجد کے باہر قدم رکھیں گے تو بس وہ ہمارے ساتھ نہیں نکلے گا۔ اب بقیہ زندگی اپنے آپ کو سنوار لیں گے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جو پلٹ گیا، جو سدھار لیا جس نے اپنے آپ کو، تو اس کی سدھارنا، اس کی توبہ کرنے والوں کی طرح ہے۔ اللہ کے ہاں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہر برائی جو غلطی سے ہو گئی ہے اب اگر اس کو سنوار لیا ہے تو اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ارے کیوں تم قیمت کو نہیں سمجھتے؟ کیوں ہمارے اندر وقت کو بس ضائع کرنا ہے؟ ہمیں بس موبائل کے اندر وقت ضائع کر رہی ہے امت، اور سمجھ رہی ہے کہ بس ہم چل رہے ہیں، وقت تو گزر ہی رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ اسکرول کرتے رہو، کبھی یوٹیوب پر، کبھی فیس بک پر، بس آگے پیچھے انگلیاں گھماتے رہو۔ ساری قوم اسی میں لگی ہوئی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرما دے، اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہوگا ہمارا؟ کل کیا جواب دیں گے اس وقت کا؟ وہ دو چیزیں جن کے تعلق سے کل قیامت والے دن انسان خسارے میں ہوگا، افسوس میں ہوگا، وہ صحت اور فرصت۔ اس کا صحیح استعمال کر لو۔ صحت ہے اللہ نے دی ہے تو ان کو نیکیوں میں لگاؤ، فرصت ہے تو اسے نیکیوں میں لگاؤ۔ فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کی طرف دوڑو۔ ہر ایک نے اپنی مشغولیات لگا رکھی ہیں، تم اپنی مشغولیات جو ہیں وہ نیکیوں میں اپنی مشغولی جو ہے اس کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کما حق کہو، جیسے اس کی عبادت کا حق ہے العالمین ویسا حق العالمین ہم سے ادا کروا دے۔ العالمین اب تک زندگی میں جو کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں اے اللہ، جو لرزشیں ہوئی ہیں اے اللہ تجھ سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ العالمین تو ان کو معاف فرما دے، العالمین ان کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ان کی نبوست سے ہماری زندگی ضائع نہ فرما۔ العالمین ان کی نبوست کے عذاب، العالمین اس کے اثرات دنیا میں بھی ہم پر مرتب نہ کر، اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ہم پر نہ مسلط کر۔ العالمین اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں العالمین ان کی صحیح معنی میں العالمین کما حقہ پکی سچی توبہ کرنے کی العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ العالمین دلوں کا پھیرنے والا، مقلب القلوب، مصرف القلوب تو ہی ہے العالمین، تجھ سے مانگتے ہیں اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی اطاعتک۔ اے اللہ اس دین اسلام پر اور اس اطاعت پر کما حقہ جیسے جمنا چاہیے العالمین ویسی جماؤ العالمین ہمیں عطا فرما دے۔ العالمین جتنے پریشان حال ہیں العالمین کل امت اللہ جہاں جہاں پریشان ہیں، جہاں جہاں امن کی کمی ہے، بم گر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کہیں قرضوں کی، کہیں کسی اور چیز کی، کہیں کوئی بیمار ہے، کہیں کوئی بے اولاد ہے، کہیں کوئی بن بیایا ہے، العالمین ہر ایک کی حاجت کو اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے، اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو امن و امان عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو پریشانیوں کا دور کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جس کے آگے التجائیں کی جائیں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو بخشنے والا مہربان ہے، اپنی رحمت نچھاور کرنے والا ہے۔ اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہدایت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ العالمین سب کے دل کی مرادوں کو العالمین تو پورا فرما دے، العالمین خیر کی مرادوں کو پورا فرما دے، العالمین خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، العالمین سب پر رحم فرما دے، العالمین روزیوں کی تنگیوں کو العالمین دور فرما دے، خیر و برکت والی اے اللہ عافیت والی روزی العالمین نصیب فرما دے، العالمین دنیا
دنیا کی بھی تمام بھلائیاں نصیب فرما دے اور آخرت کی بھی الہ العالمین تمام بھلائیاں نصیب فرما دے. دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے ہر عذاب، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مصیبت سے الہ العالمین محفوظ فرما کر الہ العالمین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما کر الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما. الہ العالمین ہماری اولاد کو بھی، الہ العالمین ہمارے بڑوں کو بھی، الہ العالمین ہمارے چھوٹوں کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی، اور الہ العالمین تمام عامۃ المسلمین پر الہ العالمین ہدایت کے فیصلے فرما. سب پر اللہ اپنی رحمت نچھاور فرما دے. الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ لی قولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جو دعا لعنت کے اعتبار سے ہے اس میں تیسری بد دعا یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ کا نام مبارک ہو اور آپ پر درود نہ پڑا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنی رحمت سے پھٹکار دے، اس پر اپنی لعنت نازل فرمائے. ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں. آپ روئے ہیں اس امت کی خاطر، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر آنے کے بعد آپ کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے چھوٹا نہیں ہے. اس کو اور چھوٹا نہ کریں مہربانی کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتہ نہیں کس طرح زبانوں کو گھما کے اس کو اور بگاڑ دو. نہیں، بس سب سے چھوٹا درود یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی محدثین نے جمع کیا ہے، اسے محدثین نے لکھا ہے. یہی وہ طریقہ ہے کہ جو سلف صالحین کا رہا ہے. تو ہم اللہ کے نبی کا نام آئے تو فوراً آپ پر درود پڑھیں اور فوراً لبیک، فوراً قبول کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں پھر یہ وہ ایسا ویسا نہ کریں. یہی صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ہم لے کے انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، تو پھر ہم حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شدد شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم فرق بنيانهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والديهما ولإخواننا ولإخوتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأم أكبر والله يعلم ما تصنعون.